اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ تعالی وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي تُغَذَّى وقوله جل ذکرہ تجری بأعیننا حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا جویریۃ عن نافع عن عبد اللہ قال ذکر الدجال عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ لا یخفی علیکم ان اللہ لیس بأعور واشار بیدہ الی عینہ وان المسیح الدجال اعور عن الیمنی مسیح الدجال اعور عین الیمنی کأن عینہ عنبۃ طافیہ۔ کل ہم نے جو موضوع شروع کیا تھا کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کے اندر ہم نے ایک تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں خلاصہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ وجہ ہو سے مراد جو ہے اللہ کی بادشاہی اور ہمارا دین اور اس طرح 7 چیزیں ہم نے آپ کو وہ بتائی تھیں کہ جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ کی مخلوق ہونے کے باوجود یہ جو ہیں یہ ہلاک نہیں ہوں گی، ان کو فنا بھی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ ایک تو جنت اور دوزخ ہے، اور جنت اور دوزخ کے علاوہ اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی، اسی طرح روح، لوح محفوظ اور قلم۔ میں نے ابھی دین کی بات جو ہے وہ اس سے کچھ الگ ہو کر کی ہے۔ یہ تفسیر جو ہے یہ امام جعفر صادق سے ثابت ہے کہ وجہ سے مراد اللہ کا دین ہے۔ دین کا لفظ جو ہے یہ اللہ کی طرف بھی اضافت ہوتا ہے، انسان کی طرف بھی اس کی اضافت ہوتی ہے، اور جزئی جو معاملات ہیں ہمارے ہاں ان کی طرف بھی اس کی نسبت ہوتی ہے، جیسے کہ الصلاۃ دین، اور اسی طرح جو ہمارے اجتماعی معاملات ہیں ان کی طرف بھی دین کی نسبت ہوتی ہے۔ یعنی دین کے استعمالات بہت سے ہیں، لیکن دین کا جو ایک جوہری معنی ہے وہ یہ ہے، جیسے کہ لغت میں ہے انقیاد۔ انقیاد کے معنی بندھن کے ہیں، یعنی خود اپنے آپ کو قید میں سے ہے نا، بندھن۔ انسان جو ہے وہ اگر اس کا بندھن اللہ سے قائم ہو جائے، جس کو ہم شرعی اصطلاحات کے اندر جو ہے وہ ایمان بھی کہتے ہیں، تو جب اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ اس کے سامنے اہمیت نہیں رکھتی۔ شیطان کے جو اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کے بندن کو جو ہے وہ توڑنے کے لیے یہ کوشاں ہے، اس کی بڑی کوشش یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اگر یہ دنیا کی رونقوں کی وجہ سے جو ہے یہ دھوکہ نہیں کھاتا تو پھر اللہ کے ذریعہ سے اس کو گمراہ کیا جائے۔ لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ تو اللہ کے ساتھ دھوکہ دینے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ
انسان کو اپنی بعض دفعہ اچھے کاموں میں مگن کر کے یہ تاثر دیتا ہے کہ تم بڑی شے ہو، اس کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے. وہ اپنی ذات کو ہی جو ہے وہ الہ بنا دیتا ہے. رأیت من اتخذ الہہ ہوا. اور بہت بڑا اس کا وار یہ بھی ہے کہ جن کے ساتھ صحبت ہوتی ہے انسان جو ہے وہ ان کی صحبت کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح متعلق ہوتا ہے کہ وہ ایک دھڑا بن جاتا ہے. اور یہ جو دھڑا بننا ہے یہ اتنی خوفناک چیز ہے کہ ہم تو اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں. ہم نے تو بڑے ماشاءاللہ نام رکھے ہوئے ہیں بڑے بڑے، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنی نسبتیں جو ہے وہ مختلف تنظیمیں بنا کر جو ہے وہ ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے. یہ دھڑا بندی جو ہے یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے. اور جو حدیث امام بخاری اس کے اندر لائے ہیں اس کے اندر یہ موجود ہے. اس کا مفہوم جو ہے وہ میں آپ کے سامنے، جب قرآن کی یہ آیت اتری قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اوپر سے عذاب کی جو ہے وہ بات کی گئی کہ اللہ اوپر سے عذاب لا سکتے ہیں، تو کہا اعوذ بوجہ کا، اے اللہ میں تیرے چہرے کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں. اور پھر جب قرآن مجید کی او من تحت ارجلکم آیا تو فقال النبی اعوذ بوجہ کا، اے اللہ میں تیرے چہرے سے پناہ مانگتا ہوں. او یلبسکم شیعان، یا تمہیں خلط ملط کر کے گروہ بنا دے. شیعہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کا ایک ہی انداز ہو. شیعہ قرآن مجید نے اشیاءکم، یہ شیعہ جو ہے وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لِإِبْرَاہِیم، نوح علیہ السلام کے انداز پر جو ہے وہ جس نے کام کیا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی. باقی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو گئیں کہ اوپر سے کوئی ایسا عذاب آئے جس کے ساتھ جو ہے پوری امت ہلاک ہو جائے، یا نیچے سے کوئی عذاب آئے جس کے ساتھ بہت بڑی تباہی مچے، زمین کے اندر انسان دھنس جائیں. تو پھر جو ہے وہ اللہ نے کہا یہ دعائیں تو منظور ہیں، لیکن یہ جو ہے نا کہ تمہیں گروہ گروہ کر کے جو ہے وہ آپس میں الجھا دوں، یہ دعا قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہے. اور اس آزمائش کے اندر چونکہ انسان کا اپنا دخل ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ کی آزمائش سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. خاص طور پر جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں یہ آیت خاص طور پر قابل غور ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے یہاں تک کہ ان میں سے جو پاک ہیں ناپاک ہیں ان کو الگ الگ کرے. وہ آزمائش کی صورت میں ہوتا ہے. تو اس لیے آزمائش جو ہے وہ لازمی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے تو آزمائش ہوتی ہے، نعمت ملے تو آزمائش نہیں ہوتی ہے. حالانکہ نعمت مصیبت سے بڑی آزمائش ہوتی ہے. انسان دکھوں کی آزمائش میں تو عام طور پر اللہ سے دور نہیں ہوتا، لیکن یہ جو نعمتوں کی آزمائش ہے اس سے تو اللہ سے کٹ جاتا ہے. اور میں نے یہ توجہ تو آپ کو دلائی ہے کہ کوئی مذہبی گروہ بندی ہو، کوئی سیاسی گروہ بندی ہو، یہ اللہ کا عذاب ہے. اور اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے. لیکن میں اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو یہ بھی ذرا پھر باور کرانا چاہتا ہوں کہ انسان کو اپنی زندگی بہت ہی پیاری ہے. اب یہ جو ہم نے آپ کے سامنے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پیش کی ہے کہ اس سے مراد اللہ کا دین ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ساتھ وابستگی، انقیاد. اور اسی لیے قرآن مجید کے اندر تمام انبیاء کو ذکر کر نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. وہاں اقیم الدین سے کیا مراد ہے؟ اقیم الدین سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. اور جو اللہ کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے یہ اصل میں اتنا بڑا مقام ہے. آپ دیکھیے
آج معمولی سا ایک افسر ہوتا ہے، کوئی اس کا جو ہے مشیر بن جاتا ہے، وہ فن خواہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا ساتھی انسان بن جائے، اس سے بڑا انسان کے لیے کیا نعمت ہے۔ لیکن یہ جو اللہ کی جو نعمت ہے نا، اللہ سے وابستگی کی صورت میں، اس کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، اور اس سے صرف مخلص لوگ جو ہیں وہ، شیطان نے بھی کہا کہ اللہ عبادہ کا منہم المخلصین، یہ میرے قابو نہیں آئیں گے۔ تو باقی تو اس نے بڑے بڑے لوگ جو ہے تباہ کیے ہیں، اور کس طرح وہ تباہ کرتا ہے میں اس وقت اگر اس تفصیل میں جاؤں گا تو پھر بات بھی بن جائے گا، اور ویسے بھی میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم نے 7 چیزیں گنی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ سے زیادہ وابستہ ہے، ان معنوں میں کہ آپ یہ دیکھیے نا کہ عرش ہو، کرسی ہو، یہ بھی اللہ کی بادشاہی جو ہے، یعنی عرش اور کرسی بھی بادشاہی کی علامت ہے نا۔ اور اس کے بعد جو ہے جنت اور جہنم، یہ انسان کی آزمائش کے بعد اس کا نتیجہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ لوح محفوظ اور قلم، یہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ، جب اللہ عرش پر تھے اور اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا، تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ قلم کو پیدا کیا، اور قلم سے کہا کہ جو کچھ ہو چکا وہ بھی، اور جو کچھ ہونا ہے وہ بھی تو لکھ دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو سابقہ صورتحال تھی تخلیق کی، اس لیے کہ باقی اللہ کے بارے میں تو لوح محفوظ میں بھی موجود نہیں ہے، جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے اتنا ہی کچھ ہی ہے۔ لوح محفوظ کے اندر بھی اللہ کے بارے میں کیفیتیں موجود نہیں ہیں، جو موجود ہے وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ لوح محفوظ جو ہے یہ عرش کے اوپر ہے اللہ کے پاس، جیسے کہ حدیث کے اندر الفاظ ہے فوق العرش عندہ، یہ لوح محفوظ جو ہے یہ اللہ کے پاس عرش پر ہے۔ میں آپ بتاتا ہوں کہ ہمارے ساتھ متعلقہ صرف ایک چیز ہے، وہ یہ کہ اللہ سے بندھن، اللہ سے ہمارا بندھن ہو جائے، ہم اللہ سے جڑ جائیں، یہ ایمان ہے۔ اور اس جڑنے کے ساتھ پھر اطاعت جو ہے وہ خود بخود آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ سب بہت بڑی نعمت جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کو پھر موت نہیں ہے، یعنی اللہ سے وابستگی جو ہے اس کو کوئی موت نہیں ہے، یہ باقی رہے گی۔ اسی لیے وہ وابستگی باقی رہے گی، تو اس کی بنا پر جو ہے وہ سارے کے سارے جو اللہ سے وابستہ لوگ ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، حتیٰ کہ جو جہنم میں بھی جائیں گے، جن کی اللہ سے وابستگی رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، وہ بھی جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو وہ حدیث بھی آئے گی انشاءاللہ، وہاں میں تفسیر آپ کو بیان کر دوں گا۔ میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی نعمت دینداری ہے کہ اللہ سے وابستہ ہو گیا، اور اس کے اندر جب اللہ سے وابستہ ہو جاتا ہے پھر اس کا طریقہ کار تو ایک ہی ہے، اور وہ کیا کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما محمد اللہ رسول۔ تو یہ جب چیز انسان کو مل جاتی ہے تو یہ آپ یوں سمجھیے کہ پوری کائنات کی بادشاہی ہے۔ اللہ تو ظاہر ہے کہ کائنات سے اوپر ہے، لیکن ہم تو کائنات کا ایک حصہ ہے نا، اور اس کائنات کا حصہ ہو کر جو ہمیں سب سے بڑی نعمت ملتی ہے وہ یہ ہے۔ اور یہ نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے تو کر دیا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، اور باقیوں کے بارے میں اللہ نے تفصیل بیان نہیں کیا، تاکہ نبیوں کے بارے میں بھی یہ ذکر نہیں ہے، لیکن شہیدوں کے بارے میں یہ ذکر آ گیا کہ ان کی روحیں جو ہیں وہ سبز پرندے ہیں، جو جنت الفردوس کے اوپر جو ہے وہ عرش ہے، تو عرش کے ساتھ وہ قندیلوں کے اندر جو ہے وہ روحیں وہاں بسیرا کرتی ہیں، اور صبح کے وقت ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ جنت کی سیر کرتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جنت کی نعمتیں کھانے کے بعد شام کو پھر وہ قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو شہیدوں کے بارے میں، اس لیے شہید ہونے کی خواہش جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ تو صاف سی بات یہ ہے کہ اگر انسان کو جو ہے وہ صحیح ایمان ہو تو پھر شہید ہونے کی خواہش جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ جو برزخ کا معاملہ ہے نا، یہ صرف شہید کے بارے میں تو صراحت موجود ہے کہ اس کو جو ہے وہ رزق بھی ملے گا، نعمتیں بھی ملے گی، بلا یاؤن عند ربہم یرزقون،
اور کسی کے بارے میں ذکر نہیں آیا کہ اس کو نعمتیں بھی ملے گی، اس کو رزق بھی ملے گا۔ اب یہ برزخ کا معاملہ کتنا لمبا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ کتنا لمبا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ویسے تو قیامت جو ہے وہ قریب اس لیے ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو معاملہ برزخ کا شروع ہو جاتا ہے، لیکن برزخ کی زندگی صرف شہیدوں کے لیے ہے، یعنی جس کے متعلق صراحت آ گئی ہے۔ باقی تو اللہ کے نزدیک تو زندہ ہے، اور روح انسانوں کی زندہ ہوتی ہے، لیکن روح سے جسم کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ جسم جو ہے وہ رضا ہو جائے یا ہوا کے اندر تحلیل ہو جائے، پھر بھی جو روح ہے اس کا تعلق رہتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ برزخی ہے، اس کی کیفیت اور تفصیل میں سے ہم واقف نہیں ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ کیا دین ہے، اس لیے مجھے امام جعفر صادق کی جو یہ تفسیر ہے بہت پسند آئی ہے، خاص طور پر جو انہوں نے وجہہ کی تفسیر یہ کی ہے۔ اگرچہ جو امام بخاری نے تفسیر کی ہے بادشاہی کی، اس میں امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس آیت کا جو ایک ہے نا مقصد، وہ ہمارے سامنے کیا ہے۔ مقصد اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ یہ بتائے کہ ہر چیز جو ہے وہ ہلاک ہونے والی ہے، بے بسی کی موت، اور فنا ہے کہ اس کا وجود ختم۔ جو چیزیں باقی رہ جائیں گی وہ اللہ کی بادشاہت، اور اللہ کی بادشاہت کے ساتھ جو ہے پھر وہ ساری عرش اور کرسی وغیرہ، پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ، اور اسی طرح جو ہے وہ روح۔ اب روح کا جو انسان سے تعلق ہے، اگر وہ دیندار ہے، دین کا حامل ہے، تو پھر اعلیٰ علیین میں روحیں ہوں گی، اور تعلق اس کا جو ہے وہ اس ناسوتی جو ذرات ہیں جس شکل میں بھی ہیں ان کے ساتھ تعلق اس کا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کو پھر موت نہیں ہے، یعنی اللہ سے تعلق کو موت نہیں ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ویسے تو آپ نے دیکھا، لیکن سب سے بڑی جو تباہی ہے نا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی، اگرچہ آپ نے اپنے آپ کو تسلی دی ہے کہ وَهَذَا أَيْسَرُ، یہ میرے لیے آسان، مطلب ہے کہ باقی چیزیں تو پھر جو ہے وہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے میں محنت کروں گا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے لیے کتنی محنت کرتے رہے۔ فلا اللہ کا باخر نفسک علی اللہ یکونوا مؤمنین ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ یہ ساری آپ کی محنتیں ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کس طرح اپنی جلوت خلوت، اپنی پرائیویٹ زندگی کے اندر، اپنی راتوں کے اندر جو ہے وہ اپنی بیگمات کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان سے الگ ہو کر جو ہے وہ سجدے میں پڑے ہوتے تھے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت جو ہے ہم اس سے غافل ہیں۔ اور حالانکہ ہمارے بڑوں نے، ابراہیم نے، یعقوب علیہ السلام نے، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ چلیے یہ چیز میں نے آپ کو بیان کر دیا، لیکن میں نے آپ کو جو ہے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ چیز ذرا ٹھہراؤ کے ساتھ ذہن میں بٹھانے والی ہے، اس لیے کہ جلدی میں بیان کردہ چیز جو ہے وہ ذہن سے نکل جاتی ہے۔ کہ عقیدہ کے بارے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ نظریہ اور عقیدہ میں فرق ہے۔ عقیدہ اس بندھن کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر ہوتا ہے، اور ہاں جی جو دین سے وجود میں آتا ہے، جو دین سے وجود میں آتا ہے۔ نہیں، وجود تو جس طرح بھی آتا ہے نبیوں کی تبلیغ سے آتا ہے، اور آپ یوں سمجھیے کہ جب یہ بندھن پیدا ہو جاتا ہے تو وہی تو دین ہے۔ وہی دین ہاں، وہی کہہ رہا ہوں۔ آپ یہ کہیے نا کہ عقیدہ، اگر صحیح عقیدہ کی بات کریں گے تو وہی دینداری ہے، لیکن دین بھی تو لکم دینکم ولی دین، کافروں کا بھی تو ایک ہوتا ہے نا بندھن، ان کی بندھن جس کے ساتھ ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہر ایک آدمی جو ہے جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، تو ہوگا تو وہ بھی عقیدہ ہی ہوگا تو وہی عقیدہ، لیکن وہ عقیدہ باطل ہوگا نا، فاسد عقیدہ ہوگا نا۔ لیکن جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، خلوص کے ساتھ۔ خلوص اس کے اندر بنیادی چیز ہے۔ تو میں نے اب آپ کو جو ہے وہ اس بندھن کے جو اصول ہیں
میں ذرا بار بار اس لیے یہ بول رہا ہوں تاکہ وہ جو نظریات ہیں نا آپ کا جو فلسفیانہ ذہن ہے اس کی طرف نہ جائے. تو نظریات جو ہیں ان کی وہ اہمیت نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس کے جو ہے اصول کیا ہے. اس کا اصول جو ہے میں چونکہ یہ کتاب التوحید پڑھ رہے ہیں، اس کا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو انداز ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے ایک چیز کو جو ہے وہ بڑی وسیع سطح پر جو ہے وہ اس کا احاطہ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے اندر بے شمار جو نقطے ہیں، فوائد ہیں، قرآن مجید جو ہے وہ اس کو سموتا ہے. تو لیکن ایک ہے قرآن مجید کی مراد جس کو ہم کہتے ہیں تعویل. تعویل اگرچہ عام طور پر ہیرا پھیری کے معنوں میں بھی آتی ہے، لیکن ویسے تعویل کا لغوی معنی جو ہے وہ غلط نہیں ہے. ہر ایک چیز کا جو نتیجہ ہوتا ہے معال، اس کو تعویل کہتے ہیں. تو اسی لیے تفسیر کے اندر جو ہے صحیح تفسیر تو یہ ہے کہ جامع التفسیر والتعویل جو ہے. طبری کی تفسیر جو ہے نا، جامع التفسیر کیا مطلب کہ جو چیزیں وضاحت کی صورت میں جو ہے وہ ذکر ہوئی ہیں روایات میں، وہ بھی یہاں موجود ہیں، اور اس کا جو نتیجہ اور معال ہے وہ بھی امام طبری جو ہے وہ واضح کرتے ہیں. اور پھر اسی کا خلاصہ جو ہے وہ ابن کثیر ہے. اگرچہ انہوں نے وہ جو محدثانہ مہارت جو تھی وہ عام نہیں رہی تھی، اس لیے پھر انہوں نے جو ہے وہ بہت سی ایسی حدیثیں جو ضعیف تھیں اور عام لوگ ضعیف اور صحیح کا فرق نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے وہ نکال دیں. اس طرح کی جو کتابیں ہیں نا کہ ان کو کہا جاتا ہے سلفی تفسیریں. تو کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ تعویل کا معنی غلط نہیں ہوتا، بلکہ تعویل جیسے کہ اللہم علمہ التعویل. عبداللہ بن عباس کے بارے میں نبی اکرم کی دعا ہے کہ اللہ اس کو تعویل بتا دے. کیا مطلب کہ اس کا جو معال ہے، اس کا جو صحیح مقصد ہے وہ بتا دے. اسی لیے عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ مقصد کی طرف پہنچ جاتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں گا، اب دوبارہ میں اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا چاہتا، خاص طور پر جو عبداللہ بن عباس نے صحابہ کے اختلاف کے اندر جو ایک جمع کی صورت اختیار کی ہے اللہ سے ملاقات کے بارے میں، اللہ کو دیکھنے کے بارے میں، انہوں نے حقیقت میں صحابہ کے اختلاف کو جو ہے وہ یہاں آ کر جمع کر دیا، جوڑ دیا ہے. ایسی صورت پیدا کی ہے کہ اس کا صحیح مفہوم آپ کے سامنے رہے تو ہر چیز جو ہے وہ اس میں آپ کو حاصل ہو جائے گی. لیکن میں جو آپ کو اصول بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی عبارت تو ظاہر ہے کہ ایک عربوں کو سمجھ آنے والی چیز ہے. تو جو خاص طور پر جس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا ہے اس دور میں تو ظاہر ہے کہ اس زبان کو ہم جاہلی عربی کہتے ہیں، جاہلیت کی عربی، اس لیے کہ آپ نے جن کو خطاب کیا ہے وہ لوگ جاہل تھے، لیکن آپ نے جس زبان میں خطاب کیا ہے وہ زبان تو آپ کی انہی کی زبان تھی، ان کو تو ویسے سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بعض لوگوں نے اس کی اہمیت جو ہے وہ اتنی زیادہ بنا دی ہے کہ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ صحابہ کو بھی جو ہے وہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں جو ہے کوئی بات کہیں. یعنی یہ خاص طور پر میں نے اس لیے کہ اس وقت میرے پاس جو ہے وہ تفسیر ثنائی پڑی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ صحابہ حجت نہیں ہے. یہ جو ہے یہ ان کی غلطی ہے. اصل میں صحابہ کی زندگی جو ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب کیا ہے قرآن مجید کے ذریعہ سے، یا آپ کی جو زندگی ہے اس کے اندر جو صحابہ کو خطاب کیا، صحابہ اس کو سمجھتے تھے. باقی اس کی تعبیر کے اندر صحابہ کے اختلافات ہو بھی جاتے ہیں، بعض دفعہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے چونکہ صحابہ کو بالکل چھوڑ دیا تھا، اور بلکہ صورتحال ان کی یہ ہے کہ نہ صرف صحابہ کو چھوڑا بلکہ صورتحال یہ بنائی کہ قرآن کی تفسیر میں جو مرفوع احادیث ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا، اور
صرف معاملہ وہ رکھا جو فلسفہ سے متاثر یا ڈنگے ہوئے لوگ جو تھے، ان کی جو تعویلیں تھیں نا، ان کی تعویلوں میں پڑ گئے. اور اس کے متعلق مولانا صفی الرحمان رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس کی اصل میں وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دیوبند میں پڑھا تھا، انہوں نے یہی کچھ پڑھا تھا، تو وہ اشعری ماتریدی عقیدے کو حق سمجھتے تھے. تو یہ بات تو درست ہے، لیکن پھر بعد میں جو ہے وہ چونکہ ہندوستان کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہندوستان کے اندر رحمانیہ جو درسگاہ تھی نا، چونکہ اس کے کرتا درتا جو تھے علمی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے وہ ہمارا خاندان تھا. اس اعتبار سے جو ہے وہ ہمارے جو بزرگ تھے بڑے، ان سے شکایتیں جو ہے وہ یہ پیدا ہوتی تھیں کہ یہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے، کسی کو اہمیت نہیں دیتے. اس اعتبار سے ہندوستان کے لوگ جو ہے وہ ایک شخصی جو ہوتی ہے معاصرت اور اس کے ساتھ جو رد عمل ہے اس کا شکار تھے. تو اس لیے وہ عموماً کوشش کرتے ہیں کہ اگرچہ یہ جب بات شروع ہوئی ہے تو غزنوی خاندان سے شروع ہوئی ہے، لیکن بعد میں جو رحمانیہ کے تعلیمی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے کرتا درتا تھے، ان سے جب یہ شکایتیں پیدا ہوئیں تو پھر یہ معاملہ ان کے ساتھ وابستہ ہو گیا. تو اب یہی کہا جانے لگا کہ مولانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کا معاملہ بالکل ٹھیک ہے. یہ مولانا ثناء اللہ صاحب کا جو اختلاف پیدا ہوا ہے، یہ میں اس کو ذرا بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے وہ اصول جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں نا، وہ اگر مکمل ہو جائے تو پھر یہ انتشار سے ہم بچ جائیں گے. اصول یہ ہے کہ آپ جو کچھ کسی عبارت سے جو ہے وہ رواں عبارت میں جو مراد ہے وہ تو آپ نے سمجھ لی، لیکن اس کے جو الفاظ عربی ہیں، ان کے جو معنی ہیں، ان کو آپ کہیں کہ جی ہم وہ بھی نہیں مانتے. ان معنی کو تو آپ مانیے نا. دیکھیے یہ عربی زبان ہے، اور عربی زبان کے بارے میں نے بات تو اصل میں یہاں سے شروع کی تھی کہ وہ عربی معنی جو ہیں وہ صحابہ کو علم ہے. یعنی صحابہ جو ہیں وہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نہیں سمجھتے تو پھر آپ کی گفتگو جو ہے وہ بلاغت ہے ہی نہیں. کیونکہ بلاغت کی شان یہ ہے، ایک ہوتی ہے فصاحت اور ایک ہوتی ہے بلاغت. فصاحت کہتے ہیں کہ خود لفظ اور کلام فصیح ہو، اور بلاغت اس کو بولتے ہیں کہ جو کسی کے حالات کے مطابق ہو، یعنی اس کے دل تک جو ہے وہ بات پہنچ جائے. مقتضائے حال. جا تو جب یہ دل تک بات پہنچ جاتی ہے تو اللہ کے رسول کی تو یہ ذمہ داری ہے. تو اب اگر صحابہ بھی اس سے محروم ہے تو یہ بات غلط ہے. اسی لیے حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی کتاب جو لکھی ہے اپنی طالب علمی کے زمانہ سے فارغ ہونے کے بعد، اگرچہ انہیں تصنیف و تعریف کا فن نہیں آتا تھا، تو کتاب لکھی ہے درایت تفسیری. اور اس کے اندر میں صرف اتنی بات آپ کو اس کے اندر لکھا ہے کہ جو صحابہ سے خطاب تھا صحابہ اس کو سمجھتے تھے، لیکن صحابہ کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر اجتہاد کا دخل ہے، غور و فکر کا دخل ہے. تو وہ کہتے تھے کہ وہ جو جس کے اندر غور و فکر کا دخل ہے وہ تفسیر جو ہے ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر صحابہ کا اپنی اختلاف بھی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ سے یہ اللہ کو دیکھا ہے یا جبرائیل کو دیکھا ہے، صحابہ کا اختلاف موجود ہے. حضرت عائشہ ٹھیک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ چہتی بیوی بھی ہیں، اور اپنی نوجوان عمر کی وجہ سے ذہین بھی بہت ہیں. عورتوں میں ایسے بہت کم ہوتے ہیں جو حضرت عائشہ، عورتوں کے اندر عام طور پر گہرائی نہیں ہوتی، لیکن عبداللہ بن عباس بھی کم نہیں ہیں. تو عبداللہ بن عباس کی تفسیر اور حضرت عائشہ کی تفسیر کا اگر تقابل ہو تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو پھر کوئی بھی کسی پر حجت نہیں ہے. تو اس لیے مجھے جو ہے وہ مہمان جو آئے ہوئے تھے کل، وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ جو لفظ ہے نور انا رآہ، تو یہ اللہ تو نور ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ ایک مرفوع حدیث نہیں ہے، حضرت عائشہ کا قول ہے. یہ تو حضرت عائشہ کی جو بات ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن حضرت عائشہ کی تشریح ایک طرف اور عبداللہ بن عباس کی تشریح ایک طرف. ان کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عائشہ کو ترجیح ہے یا عبداللہ بن عباس کی دلائل کو دیکھیں گے. اور میں نے ویسے آپ کو خلاصہ بتا دیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے، خاص طور پر جو میرے استاد ہیں مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب،
انہوں نے تو کہا کہ جمہور صحابہ جو ہیں وہ اللہ کی رؤیت کے قائل ہیں، اور پھر انہوں نے حضرت عائشہ کو جو ہے وہ ان صحابہ میں شامل کیا ہے، یعنی جو جمہور سے الگ ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ عبداللہ بن عباس کی تفسیر جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ عبداللہ بن عباس نے جو ہے وہ حقیقت میں دونوں کو جمع کیا ہے، اور اس میں لفظ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رأیت نورا، میں نے نور دیکھا ہے، اور اللہ جو ہے وہ نور بھی ہے، اور اللہ کے آگے جو پردے ہیں وہ بھی نور کے ہیں، اور اگر یہ پردے جو ہیں یہ ہٹا دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ اتنا تیز ہے کہ وہ تمام دنیا کو جلا کر راکھ کر دے۔ تو ہم اللہ کے نور سے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے کام جو ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، جیسے کہ یہ جو حدیث ہے دعا کی صورت میں، اللہم اجعل القرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی۔ یہاں بھی نور کا ذکر آیا ہے، سینے کا نور، کہ قرآن مجید کو، قرآن اللہ کی کلام ہے نا، تو یہ ہمارے سینے کا نور بن جاتا ہے۔ اس طرح جو آپ نے طائف کے اندر جو دعا کی ہے، اعوذ بنور وجہک الذی، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، کہ میں تیرے چہرے کے نور کے ساتھ جو ہے وہ پناہ مانگتا ہوں، اور اس کے متعلق بیان کیا کہ جس کے ساتھ پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ تمام کاموں کی جو ہے وہ اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو ذکر یہ کر رہا تھا کہ مولانا صفی الرحمان صاحب نے دفاع کرتے ہوئے اس بات کو بھول گئے ہیں کہ عربی زبان کی اہمیت، بھئی عربی زبان میں قرآن مجید بھی عربی زبان میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہے وہ بھی عربی زبان میں ہے، اور اس دور کی عربی زبان جو تھی وہ وہی تھی جو جاہلیت کے دور میں بولی جاتی تھی۔ اس لیے اس کو آپ لیں ضرور، لیکن سوال یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بیان کر دیں اور جو نبی بیان کر دیں اس کو آپ جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کا جو ہے وہ اللہ نے ذکر کر دیا ہے تو آپ ان الفاظ کو دیکھ کر جو ہے وہ یہ نہ کہیے کہ تعویلوں میں پڑ جائیں۔ جیسے کہ اب چہرے کے بارے میں امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر تو وہی تفسیر بیان کی ہے جو میں ابھی آپ کو بیان کر چکا ہوں، ملکہ ہو وغیرہ، لیکن جو کتاب التوحید کے اندر بیان کی ہے اس کے اندر عنوان یہ باندھا ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے۔ تو مقصود اصل میں امام بخاری کا یہ ہے کہ یہ اصول بتانا کہ آپ جو اس کا مرادی معنی لیتے ہیں، جو اس کے اندر الفاظ آ گئے ہیں ان سے جو چیزیں ہمارے لیے واضح ہوتی ہیں ان کو بھی آپ نہ بولیے۔ اسی لیے امام مالک نے کہا تھا المعنی معلوم، المعنی معلوم والکیف مجہول، یعنی معنی جو ہے وہ معلوم ہے۔ مطلب یہ کہ ان الفاظ میں اگر لفظ وجہ آ گیا ہے تو اس سے آپ جو ہے وہ اللہ کا چہرہ مراد لے سکتے ہیں۔ اگرچہ قرآن مجید کے اندر جو لفظ وجہ ہے نا یہ اور معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن وہ سارے اللہ سے متعلق ہی ہیں۔ جیسے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ تو یہ یہاں وجہ اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، یعنی یہاں بھی اللہ کا وصف ہی جو ہے مقصود ہے، لیکن یہاں وجہ سے مراد جو ہے وہ اللہ کا وصف ہے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات جو ہے وہ ذات محض نہیں ہے، اپنے اوصاف کے ساتھ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے یہ بات جو ہے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کا چہرہ بھی ہے۔ اصل میں جو عقیدے میں اصول ہے نا سلف کا، وہ یہ ہے کہ آپ اس کا معنی مراد بھی لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عربی زبان کے الفاظ ہیں ان کا جو معنی ہے وہ بھی معلوم ہے، اس سے انکار نہ کریں۔ جو فلاسفہ نے اس کی تعویلیں کر کے انکار کیا ہے نا، یہ اصل میں عقیدہ سلف سے انحراف ہے۔ تو عقیدہ میں جو ہے وہ اصول یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو جمع کیا جائے۔ تو اس کی بات کرتے ہوئے مولانا صفی الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ مولانا ثناء اللہ صاحب نے دونوں کو جمع کیا ہے، حالانکہ میں نے جو ہے اس پوری تفسیر کے اندر وہ مقامات دیکھے ہیں انہوں نے جمع کی بات نہیں کی۔ ما بنا کا انتشدہ لما خلق تو بیدئی، وہاں بھی صرف قدرت اس کے معنی کی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ بلکہ مولانا صفی الرحمان صاحب نے
ایک جگہ پر خود مولانا ثناء اللہ صاحب کی تصحیح کرتے ہوئے اعتراض کیا ہے، وہ ہے کہ مولانا ثناء اللہ صاحب یہ جو کیف تحیی الموتیٰ والا معاملہ ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اس وقت پھر اس کے بعد اللہ نے 4 پرندوں کے بارے میں کہا، تو مولانا ثناء اللہ صاحب کی تفسیر یہ تھی کہ بس ان 4 پرندوں کا اپنے ساتھ سدھا لیا، حالانکہ ان کے اندر تضمین کی صورت یہ تھی. ایک تضمین ہوتی ہے ہماری گرامر کے اندر، تضمین اس کو بولتے ہیں کہ ایک فعل کے اندر دوسرے فعل کا معنی موجود ہوتا ہے اور اس کے صلہ سے جو ہے اس کا تعارف کروایا جاتا ہے. تو جو الہ ہے نا، اس کے اندر جو ہے فسرحدہ کے معنی کاٹنے کے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے نا مائل کرنا، کیونکہ الہ صلہ ہوتا ہے مائل کرنے کا. تو اس اعتبار سے جو ہے یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں. تو صفی الرحمان صاحب نے جو ہے وہ خود اس آیت کے اوپر جو ہے کہا ہے کہ یہ تعبیر جو ہے یہ اس لیے نہیں بنتی کہ ابراہیم علیہ السلام تو مانگ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو، اگر ان کو کاٹا ہی نہیں ہے، وہ تو مرے ہی نہیں ہے، تو پھر مردوں کو زندہ کرنے کی بات کیا ہوئی. تو اس لیے بات یہ ہے کہ اگر مولانا صفی الرحمان صاحب، مولانا ثناء اللہ صاحب کی کوئی بات جو ہے وہ غلط ہونے کے بنا پر، لیکن جس طرح انہوں نے اہتمام کیا ہے، اور یہ لفظ جو خاص طور پر انہوں نے بیان کیا نا کہ مولانا ثناء اللہ صاحب دونوں چیزیں بیان کرتے ہیں، یعنی صرف کا مفہوم جو ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں، اور دوسرے کو بھی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ وکیل صفائی ذرا جو ہے وہ اپنی انتہا میں پہنچ گئے ہیں. مولانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کام قطعاً نہیں کیا. ان کی تفسیر جو ہے یہ میرے خیال میں شاید کوئی 3-4 ایڈیشن ہوگا. اس کے اندر بھی صفی الرحمان صاحب نے اگر وہاں تصحیح کی ہے، تو جس جگہ پر جو ہے وہ مثلا استواء علی العرش کا جو مسئلہ ہے، اس کے بارے میں تو وہ جو اربعین نووی تھی، اربعین نووی کہتا ہوں، جو اربعین غزنوی تھی، اس کے اندر تو استواء کا لفظ تھا ہی نہیں، یعنی یہ بات ہی نہیں تھی مولانا ثناء اللہ صاحب پر اعتراض. لیکن سوال یہ کہ جن چیزوں کے بارے میں تھی، ہاتھ، آنکھ، اسی طرح جو ہے پنڈلی، قدم، جو قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں ان کے بارے میں تھی. اب پوری تفسیر کے اندر جو ہے تمام کے تمام جو ہے وہ ایک ہی مفہوم ہے، وہی جو اس کا مؤول مفہوم ہے، جو اس کا سلفی مفہوم ہے موجود ہی نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے یہ تو وہ بزرگ ہیں مولانا صفی الرحمان، لیکن میرے ساتھی تھے اور مشرح ذہین بہت تھے. تو اس لیے میں جب ان کے ساتھ بیٹھتا تو عموماً ہم جو ہے وہ اس طرح کی باریک چیزیں جو ہے وہ کیا کرتے تھے. اگرچہ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کے بارے میں احتیاط کرتا تھا کہ ان سے کوئی گفتگو نہ کروں، اس لیے کہ ہندوستان کے جو علماء تھے وہ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں مولانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اس اصول کو ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جو مفہوم قرآن مجید کی آیت کا یا حدیث کا بیان کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے لغوی معنی کا انکار نہ کرے، ہم سمجھتے ہیں کہ پھر دونوں چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں. لیکن یہ وضاحت ہو جائے کہ لغوی معنی کیا ہے، باقی اس کے جو لازمی معنی ہیں، جیسے کہ استوا کے اندر ہے استولا، یعنی اللہ استولا کے معنی ہوتا ہے، استیلا کے معنی ہوتے ہیں بلند ہونے کے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام مخلوق پر بلند ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ ساتھ لے جائے کہ اللہ کی بلندی جو ہے وہ کسی مکان میں محدود ہے، یہ غلط ہے. کیونکہ سلف جو ہیں وہ جب اللہ کی کوئی وصف بیان کرتے ہیں تو اس کی کیفیت نہیں بیان کرتے. اسی لیے جہت علو تو صحیح ہے، لیکن یہ کہنا کہ ایک عالی جگہ جو ہے اللہ اس کے اندر ہے، یہ غلط ہے. یعنی اللہ کو مکان کی صورت میں محدود نہیں کیا جا سکتا. اس طرح یہ جو الفاظ ہیں کہ اللہ کا جسم ہے کہ نہیں، اللہ کا عضو ہے کہ نہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے بارے میں یہ ساری کیفیتیں ہیں. ہم نہ اس کی جو ہے وہ نفی کرتے ہیں، نہ ہم اس کا اس بات کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ تعبیر اللہ کی نہیں ہے. اور اللہ کی ذات کے بارے میں جو ہے وہ تعبیر ہم صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کے لیے بیان کی ہے. تو اس لیے امام بخاری کا یہ عنوان جو ہے کل شیء ہالک الا وجہ، حدیث کے اندر جو ہے دیکھیے یہاں اعوذ بوجہ کا لفظ آیا ہے، تو یہاں وجہ سے مراد جو ہے یہ چہرہ ہی ہے. یہ یہاں وہ بات نہیں ہے جو قرآن مجید کی تفسیر میں ہے.
اس لیے کہ یہاں چہرہ مراد ہے، جسے میں نے آپ کو بتایا کہ وجہ کے معنی اللہ کی رضا کے بھی ہے، تو وجہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو مگر سوال یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر امام بخاری نے لا کر وضاحت کر دی ہے کہ اعوذ بوجہ کا، میں تیرے چہرے سے پناہ مانگتا ہوں، یہاں مراد اللہ کا چہرہ ہے۔ تو اس لیے عقیدہ کے اندر اصول یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کا جو لغوی معنی ہے، جو عرب لوگ جب بولتے ہیں تو اس کا معنی جو معلوم ہے اس کا انکار نہ کریں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس تفسیر کے اندر اصل کمی یہ ہے کہ انہوں نے ان معنی کا تو ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ میں نے دیکھا کہ اب یہ آخری ایڈیشن ہے، اس کے بعد تو کوئی اور ایڈیشن نہیں آیا، اس کے اندر جگہ جگہ مولانا ثناء اللہ امرتسری چھوڑ گئے ہیں۔ بہت سی چیزیں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی ہے وہ میں نے یہاں دیکھی ہے تو ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ چونکہ یہ 1905 کے اندر یہ سوال اٹھا تھا، 1905 کے اندر یہ اس وقت یہ جھگڑا پیدا ہوا تھا۔ مولانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں یہ 1868 کی پیدائش ہے، مطلب یہ کہ جب یہ نئی صدی آئی ہے تو اس وقت مولانا ثناء اللہ صاحب 32 سال کے تھے۔ تو خیر حافظ عبداللہ صاحب تو بہت چھوٹے ہیں، جس وقت وہ بزرگ بڑے تھے، حافظ عبداللہ صاحب اس وقت بالکل نوجوان تھے۔ تو اب صورت جو ہے وہ بلکہ حافظ عبداللہ صاحب کو یہ مشکل پیش آئی کہ مولانا ثناء اللہ صاحب کی پوری ہندوستان میں جو شہرت تھی اپنی تقریروں کی وجہ سے، مناظروں کی وجہ سے، وہ ایسا تھا جیسے کہ ایک بہت بڑا بزرگ ہو جس کی پوری شہرت ہو اور اس کے سامنے ایک طالب علم جو ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ لیکن حافظ صاحب نے جو ہے وہ اپنی دلائل سے جو ہے وہ لوگوں کو منوایا ہے، حتیٰ کہ جو مولانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھی رہے ان کے معاملات میں، یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان کے علماء کے اندر عقیدے کا زیادہ اہتمام تھا ہی نہیں۔ اسی لیے وہ ہمارے ایک دوست ہیں محمد احمد واصل واسطی، انہوں نے جو عقیدے کے بارے میں کتاب لکھی ہے، انہوں نے مولانا وحید الزمان، مولانا ابو الحسن سیال کوٹی، اس طرح کے بہت سے بزرگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ عقیدے میں ان کی غلطیاں کیا تھیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر اہل حدیث جو ہے یہ بنیادی طور پر تقلیدی بندھن کے خلاف تحریک چلی ہے۔ اس کا ایک مثبت نتیجہ یہ تھا کہ کتاب و سنت سے وابستہ ہو گئے، لیکن محدود وسائل کی حد تک، اس کے باہر تو انہوں نے وسعت اختیار ہی نہیں کی، عقائد کی باریکیوں میں پڑے نہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر ہندوستان کے علماء کو آپ جو ہے وہ تھوڑی سی، میں ان کا عذر سمجھتا ہوں، ان کا عذر یہ ہے کہ بھئی انہوں نے پڑھا ہی نہیں عقیدہ۔ مصیبت یہ بنی ہوئی ہے کہ اب جو سعودی عرب سے جو پڑھ کے آ رہے ہیں نا، ان کو وہ عقیدت جو ہے وہ اب وہ پریشان کر رہی ہے۔ اب کتابیں جو تھپ رہی ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری کی، کم از کم اب یہ تفسیر تو ایک ہے نا، میرے خیال میں بہت سی چیزیں، چونکہ اردو تفسیر میں نے بھی نہیں دیکھی، بہت سی چیزیں جو ہیں جو میں نے سنی ہوئی اپنے بزرگوں سے وہ اردو تفسیر میں ہوں گی، اس میں نے تلاش کیا نہیں ملی مجھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح مولانا ثناء اللہ صاحب کی جو گفتگو ہے ساری، چونکہ اہل حدیث جو ہے وہ انہوں نے غالباً 1906 میں نکالا ہے، 1906 میں نکالا ہے، اور 1906 سے لے کر جو ہے وہ 1948 تک تو خود نکالتے رہے ہیں۔ آخر تک 1948 میں ان کی وفات ہوئی ہے نا؟ جی آخر تک نکالتے ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان بننے کے بعد شاید نہیں نکالا، لیکن پاکستان سے بننے تک تو نکلتا رہا ہے نا۔ سنا نہیں ہے کہ پاکستان بننے کے بعد نکلا۔ ہاں جی، بیچارے وہ سیٹ نہیں تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بیٹا جو تھا مولانا عطا اللہ صاحب، وہ چارے شہید ہو گئے تھے، تو 4 ان کے پوتے تھے جو سرگودا میں پھر بعد میں انہوں نے سرائی پریس بھی لگایا۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جہاں تک احترام کا مسئلہ ہے، صاف سی بات یہ ہے کہ میں ان کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں، اور حافظ عبدالقادر روپڑی صاحب بسا اوقات اس کو محسوس کرتے تھے کہ میں مولانا ثناء اللہ صاحب کی اتنی تعریف کیوں کرتا ہوں۔ میں کہا یہ کرتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، کون سا عالم ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی، لیکن اتنی بات ہے کہ جو ان کی دینی خدمات ہیں ان کا اعتراف ہونا چاہیے۔ میں مولانا مودودی کے بارے میں جو ہے بتا چکا ہوں کہ مولانا مودودی جو ہے وہ بھی عقیدے میں جامع عقیدہ رکھتے ہیں، خاص طور پر اللہ کے ہر جگہ ہونے کے بارے میں، اور اسی طرح جو ہے وہ ایمان کا معنی علم اور یقین کرتے ہیں۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ مولانا مودودی کی جو خدمات ہیں تحریکی اور مفکرانہ، ان سب کا انکار کر دیا جائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اس بارے میں
ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. لیکن یہ اصول جو میں نے آپ کو بیان کیا، اس اصول کو جو ہے وہ دوبارہ سن لیں کہ جب آپ کوئی اس کا حاصل معنی بیان کرتے ہیں، قرآن مجید کی مراد اسے کہہ سکتے ہیں یا حدیث میں اس کی مراد ہو سکتی ہے، آپ اس کا لغوی معنی جو ہے اس کا انکار نہیں کریں. یہ ہے سلف کا اصول، اور یہ امام مالک نے جو ہے اس کو سامنے رکھ دیا، المعنی معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ. اور اس کے اندر زیادہ جو ہے وہ قرید میں پڑھنا جو ہے یہ دینداروں کا کام نہیں ہے. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ علماء اہل حدیث کے بارے میں یہ بدظنی کرنی کہ ان کو جو ہے وہ سلفی عقیدے کا پتہ نہیں تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے. جیسے ذکر آ گیا تھا مولانا سلطان محمود صاحب کا، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے علماء نے عقیدہ پڑھا ہی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے ہمارے علماء بعض ایسے ہیں جو سعودی عرب سے بھی ہو کے آ گئے ہیں، لیکن وہاں بھی ان کو عقیدے کا ذوق نہیں تھا. تو اس بنا پر جو ہے وہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ حافظ عبدالستار حماد کو بھی جو ہے وہ سمجھ دے، ہدایت دے. وہ اپنے آپ میں تو بڑی شے ہے، لیکن انہوں نے وہاں جو ہے وہ کلیت قرآن میں داخلہ دیا تھا، اسی میں پڑھ کر فارغ ہو گئے. تو ان کا تخصص تو قرآن ہے، اور جو عقیدے کی باتیں زیادہ اصول الدین میں آتی ہیں. یہ اصول الدین کے اندر جو ہے وہ عقیدے کی باتیں آتی ہیں، اور عقیدہ کی گہرائی میں جا کر جو ہے وہ عقیدے کو سمجھنا، اس کے لیے بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ جو ہے وہ استادوں سے آپ نے سمجھا اور پڑھا ہو. اور میں کوئی ویسے دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک بڑا انعام دیا ہے، مجھے افسر اللہ کو، مولانا عبدالسلام کیلانی کو، اور ان لوگوں کو جنہوں نے عبداللہ روپڑی سے پڑھا ہے، کہ ہم نے یہ باتیں یہاں بھی ساری سن رکھی تھی، اور ایک ایک بات کے بارے میں ہمیں بہت کچھ علم تھا. لیکن جب سعودی عرب گئے تو جب باتیں ہمارے سامنے آئی تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت فائدہ یہ دیا کہ پھر ہمارا ذہن کھلتا گیا. باقی کوئی آدمی معصوم نہیں ہے، خدا نہ کرے کہ میں کسی تکبر کا شکار ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں تکبر سے بچ کر اللہ کے دین کی خدمت جو ہے وہ کر سکوں خلوص کے ساتھ. چلیے جی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو اسلوب ہے نا قرآن کا، کل شیء خالق بلا وجہ، ہاں جی، یہ منفی اسلوب ہے. خالق ان کا لفظ جو ہے تو یہ اشکال میں ڈالتا ہے. جہاں بھئی کل شیء ہے، ہر چیز جو ہے وہ بے بسی کی موت مرنے والی ہے. میں نے ہلاک کا ترجمہ کیا تھا بے بسی کی موت. جی، اللہ وجہ کا معنی یہ ہے کہ دیکھیے، آپ قرآن کی مراد جو ہے وہ تو آپ کو بیان کر دی ہے، لیکن اس کے جو لغوی معنی ہے المعنی معلوم، اس کو تو نہ چھوڑیے. وجہ سے مراد چہرہ ہے، اور حدیث میں تو صراحت موجود ہے اعوذ بوجہک، یہاں تو کوئی تعبیر ہو ہی نہیں سکتی. میں یہ کہہ رہا ہوں، یہاں حقیقی معنی مراد لینے سے ہی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں نا. کیا مشکلات پیدا ہوگی؟ وجہ سے مراد چہرہ ہے اللہ کا، کیا مشکلات پیدا ہوتی ہے؟ فنا ہو جائے گی، بس اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. دیکھو بات سنو، اس کا معنی یہ اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. اللہ کے چہرے کے ساتھ جو ہے میں آپ کو بتایا کہ اللہ کی صفات ذات سے الگ نہیں ہوتی. اللہ اپنی صفات کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی ذات اپنی صفات کے ساتھ ہوتی ہے، بلکہ صفات کی طرف اللہ اضافت ہوتی ہے اللہ کی. بات وہی ہوگی. میں نہیں، بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں. جب اللہ اپنی صفات، اس کا معنی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا چہرہ موجود ہے تو اللہ کی حکومت کے بغیر تو نہیں ہے وہ چہرہ. حکومت بھی جو ہے ملک یہ اللہ کا وصف ہے. ملک الناس الہ الناس، توحید ربوبیت بھی ہے، توحید الوہیت بھی ہے. اب صورت حال یہ ہے کہ اللہ کے تمام اوصاف اللہ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ان اوصاف کے بغیر نہیں ہے. اگر آپ یہ مان لیں گے نا کہ اللہ کی ذات ان اوصاف کے بغیر نہیں ہے، تو پھر جہاں وجہ کا لفظ ہے کوئی تعارض نہیں پیدا ہوتا. اس لیے کہ دیکھو نا، میں کہتا ہوں جی آپ کا نام ہے عبدالحنان. عبدالحنان، کیا جب آپ کو میں نے کہا کہ آپ عبدالحنان ہیں تو اس کے بعد آپ کا علم، آپ کی ذہانت، آپ کا حسن اور چیزیں جو ساری ہیں وہ ساری نفی کر دی ہے میں نے. نفی تو کسی چیز کی نہیں ہے. آپ عبدالحنان ہیں اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ، عبدالحنان تمام خوبیوں، اپنے تمام اوصاف کے ساتھ. یوں ہوا کہ وجہ سے مراد چہرہ، وجہ کا حقیقی معنی چہرہ ہے جی، لیکن لازمی معنی ذات ہے. دیکھیے لازمی معنی سارے ساتھ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ انسان، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ انسان ہیں، ذہن آپ کا حصہ نہیں ہے، آپ کو لازم ہے. لازم ہے، ٹھیک ہے. آپ جو ہیں وہ ہنستے ہیں، یہ لازم ہے. تو لازمی معنی کی نفی نہیں ہوتی. جب آپ ذات کو مانتے ہیں تو لازمی معنی کی نفی نہیں ہوتی، لازمی معنی بھی ساتھ شامل ہوتا ہے. یہی تو میں نے آپ کو اصول بتایا ہے. وہی بات کر لیں.
جی کہ اگر ہم اس سے مراد اللہ کی ذات لے لیں تو وجہ بھی اس میں آ جائے گا. نہیں، اب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے اگر آپ نہیں، اگر ذات کی آپ تفسیر کریں گے نا، تو ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے کل ایک لفظ بولا تھا بالطبع ذات آ گئی ہے. ہاں جی ٹھیک اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ چہرہ جو ہے وہ کسی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ شخصیت جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو جب چہرہ کسی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے تو اب اس لیے ذات جو ہے وہ بالطبع ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ذات جو ہے وہ چہرے کو لازم ہے، وہ نہیں صحیح. ایک لفظ ہے کہ ذات چہرے کے تابع ہے، نہیں، ذات چہرے کے تابع نہیں ہوتی بلکہ چہرہ ذات کے تابع ہوتا ہے. اور ایک لفظ ہے بالطبع. بالطبع کا لفظ یہ معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ ہی یہ چیز اس پہ آ جاتی ہے. دیکھیے نا، جب آپ کہتے ہیں کہ جی بہت بڑا عالم ہے، آج میں نے ایک عالم آدمی دیکھا، میں ایک بات کرتا ہوں، تو اس کے ساتھ جو رجل ہے اس کی نفی تو نہیں ہوتی نا. بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں. کہہ سکتے ہیں کہ چہرہ جو ہے وہ ذات کا نمائندہ ہے. نہیں، ایک نہیں، 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 آپ نمائندہ نہ کہیے. میں نے ان کے لیے نام جو اختیار کیا تھا وہ کیا تھا نہیں، صفات ذاتیہ. ذات کے جو اوصاف ہیں نا، جو ذات کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہیں، جو ذات کے ساتھ قائم ہیں، وہ جو ہے وہ ان کو میں صفات ذاتیہ کا نام دیتا ہوں. تو یہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کے ساتھ ہے. تو اس لحاظ سے ساری صفات ذاتیاں ہوں گی. کیا؟ نہیں، میں آپ کو بتایا تھا صفات ذاتیہ. دیکھیں نا، یہ ویسے تو آپ اس طرح میں کوئی بھی نام رکھ دیں، لیکن مجھے یہ اس لیے پسند آیا تھا کہ یہاں میں عقلی اور سمی کی جو اصطلاحات ہے میں نے وہ پسند نہیں کی تھی. اس لیے کہ عقلی کا معنی یہ کہ ہم نے عقل سے معلوم کیا تھا کہ یہ وہی صحیح ان کا علم ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ صفات ذاتیہ سے مراد تو یہی ہیں، ہاتھ، پاؤں، جو ہے کان نہیں ہے، آنکھ، چہرہ، اسی طرح جو ہے وہ یہ پورے انامل جو ہے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے. جی، پنڈلی کا ذکر بھی آتا ہے، قدم کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن رجل نہیں ہم کہیں گے، ہم قدم ہی کہیں گے. ذکر قدم کا آیا ہے. تو یہ چیزیں تو ہیں، یہ صفات ذاتیہ ہیں. اس کے بعد صفات معنویہ ہیں. صفات معنویہ جو ہیں وہ یہ ہیں جس کے اندر حیات، قدرت، علم، ارادہ، سمع، بصر، کلام، یہ 7 جو ہیں یہ صفات معنویہ ہیں. پھر جو ہے وہ جو صفات معنویہ ہیں ان کی پھر آگے 2 تقسیم ہے. ایک لازمہ ہے اور ایک متعدیہ ہے. لازمہ جو ہیں وہ تو یہ ہیں جیسے کہ استواء، نزول، مجیء وغیرہ، یہ سب صفات لازمہ ہیں. یہ لازمہ کا معنی کسی اور کی طرف، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ یہ قائم ہیں. دوسری جو ہیں جو متعدیہ ہیں ان کے اندر کیا ہے؟ خلق، رزق اور احیاء، اماتہ وغیرہ، یہ جو ہے وہ متعدیہ ہیں. تو اصل میں جو متعدیہ ہوتی ہیں نا، وہ تو ظاہر ہے کہ جب پیدا ہوتی ہیں تو جس چیز کی پیدائش ہو وہ چیز تو پھر ظاہر ہے کہ حادث ہوتی ہے. لیکن اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے چہرے کے ساتھ جو چیزیں جو ہیں وہ بستا ہے نا، ان کو پھر موت نہیں ہے، فنا نہیں ہے. یہ میں نے آج آپ کو نقطہ یہ بتایا ہے کہ امام بخاری نے جو کتاب تفسیر کے اندر جو تفسیر کی ہے نا، کہ اللہ کی بادشاہی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی رضامندی وغیرہ جو ہے وہ جو امام بخاری کی تفسیر ہے، یہ بہت صحیح اور عمدہ تفسیر ہے. سعودیت کے ایک عالم نے اور المعبود میں عقیدے کی وہ 32 رتبے نکالی. اسی قسم کی عقیدہ کی یہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، ان کا بھی اسی طرح کی، وہ لازمی کو بس مانتے ہیں، لازمی معنی کو، ذاتی کو نہیں مانتے. نہیں، میں آپ کو بتاؤں، مولانا مودودی تو صحیح بات یہ ہے کہ علم دینی مدارس میں پڑھے ہوئے نہیں ہیں. مولانا مودودی کا جتنا بھی ہے مطالعہ ہے، اور انہوں نے جن لوگوں کو مطالعہ کیا ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں، خاص طور پر وہ نیاز پوری جو ہے، فتح نیاز پوری، مولانا مودودی، وہ اصل میں بہت
بھٹکا ہوا آدمی تھا. مولانا مودودی اس کو بہت پڑھے ہیں. اور مولانا مودودی کا زیادہ جو کام ہے نا ان کی خوبی وہ دراصل ان کی جو عبارت ہے وہ بہت زوردار ہے. اسی لیے ان کو عام طور پر جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں منشی, یہ صرف انشاء کرنے والے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ویسے یہ چیز پسند نہیں ہے, وہی فرقے بندی کی صورت میں ہر آدمی کا احترام کرو اس کی خوبیوں کی حد تک, لیکن کمال کسی کو حاصل نہیں.